اگر وہ لوگ یہ اجرت لینا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی دنیا کے کام کرنے لگ جائیں اپنے معاش کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر دین کتنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا کہ ہم دین کہاں سے سیکھیں گے۔ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ دین کی طرف آئیں گی ہی نہیں، کہ پھر ہم اپنے معاش کی طرف کیسے جائیں گے؟ تو اس لیے اس آیت کو اس طرف ریلیٹ کرنا یا اس چیز کو مکروہ یا حرام یا ناپسندیدہ سمجھنا، یہ ایک غلط العام جو ہے نا وہ عقیدہ ہے یا رائے ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس رستے میں تو ہمیں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کہا گیا ہے کہ یہ بہترین صدقہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر دیتے ہیں، بلکہ اگر آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ مالی معاملات آپ کے ٹھیک ہوں تو آپ ضرور کچھ ایسے لوگوں کو اسپانسر کریں، کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کریں کہ جو اسٹوڈنٹس افورڈ نہیں کر سکتے، اور ان کو اسپانسر کر کے آپ ان کی فیسز دے سکیں تاکہ وہ لوگ بھی پڑھ سکیں۔ اور کسی بچے کو پڑھا دینا، جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ کسی کو قرآن کا وارث بنا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے، تو یہ بھی اسی ضمن میں آئے گا کہ آپ کسی کو، کوئی ایسا بچہ ہو یا کوئی ایسی کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے قرآن کا، جو قرآن کی اوپر جو ہے نا فیس دینا یا اس طرح کی چیزیں دینا افورڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر آپ جو ہے وہ اس کی فیس دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی ادارے میں دے دیتے ہیں کہ جی میری طرف سے کسی بچے کو پڑھا دیجیے گا، یا میری طرف سے کسی بچے کی فیس نہ لیجیے گا، اور اس بچے کو جو نہ افورڈ کر سکتا اس کو فری آف کاسٹ پڑھا دیجیے گا، تو یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنا بڑا صدقہ ہے، جب تک وہ بچہ یا وہ جو بھی ہے اسٹوڈنٹ وہ پڑھتا رہے گا، وہ اس پر عمل کرتا رہے گا، وہ آگے پڑھائے گا، ہمیں نہیں علم ہوتا کہ ہم جس پہ لگا رہے ہیں وہ آگے کہاں تک پہنچنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم جب اس کو دے دیتے ہیں، اس کو پڑھا دیتے ہیں، تو وہ جب تک وہ کرتا رہتا ہے نا وہ بہترین، اس پہ جو ہے نا اس کو آپ کو اجر ملتا رہتا ہے، یہ ایک بہترین صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں اب اگر اس پہ یاد کرتی ہوں تو مجھے اپنا وقت یاد آتا ہے کہ ایک محسن تھے ہمارے، اسپیشلی میں اپنے لیے اگر کہوں کہ میرے، جب میں بہت چھوٹی سی تھی، ہمارے ریلیٹیوز میں سے تھے اور ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو جب میں پڑھا کرتی تھی نا، میں حفظ کرتی تھی، میں مدرسے جایا کرتی تھی، تو مجھے جو ہے نا وہ دیکھ کے بڑا خوش ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور مجھے جو ہے نا مطلب بہت سی چیزیں جو مجھے قرآن کے لیے، قرآن کے رستے میں ایسی، اس وقت جو ہے نا یہ سی ڈیز اور اس طرح کی چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھیں، اس وقت بکس جو مجھے چاہیے ہوتی تھیں اپنے مدرسے کی ساری اس کے لیے تعلیم کے لیے، مجھے جو کیسٹس چاہیے ہوتی تھیں، مجھے قرآن چاہیے ہوتے تھے، تو ان سب کے جو چارجز ہوتے تھے نا، اکثر مطلب میرے والدین سے زیادہ وہ پے کیا کرتے تھے، اور وہ اکثر مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے جو ہے نا اسپیشل دعا کرنا، میری اپنی اولاد نہیں ہے اور مجھے بس یہ غم رہتا ہے کہ میرے بعد میرے لیے دعا کون کرے گا۔ اور آج جب میں سوچتی ہوں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں اس مقام پہ ہوں کہ میں ابھی تک اس چیز کو الحمدللہ لے کے چل رہی ہوں، لیکن بیس تو وہیں سے بنی ہے نا، جب میں حفظ کر رہی تھی، جب میں تفسیر پڑھ رہی تھی اور وہ ساری چیزیں، تو اگر وہ اس وقت نہ لگاتے تو شاید میں آگے اتنا نہ بڑھ سکتی، لیکن ان کا وہ لگانا، وہ تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا نا۔ آج میں جہاں بھی پہنچ جاؤں، کسی بھی مقام پر پہنچ جاؤں، الفرقان کی اسٹیج پہ الحمدللہ پہنچ گیا ہے، تو کیا اس سب میں میرے رب نے ان کا حصہ نہیں رکھا ہوگا؟ تو ایسے ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایسی تجارت کر لی ہوتی ہے نا جس کو کبھی خسارہ نہیں ہوتا، تو ہمیں بھی ایسی کوئی نہ کوئی تجارت کر لینی چاہیے۔ یہ کہہ لیں کہ لانگ ٹرم فائدے ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ سوچ نہیں رہے ہوتے اس وقت، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس وقت، لیکن جو لوگ ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں نا، تو وہ لوگ بڑے ہی، میں کہتی ہوں کہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ خود چلے جاتے ہیں، نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی نیکی کا ذریعہ نہیں ہوتا، لیکن وہی لوگ جن پر انہوں نے لگایا ہوتا ہے وہ اپنی آخری سانس تک اگر، یا جب بھی وہ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو وہاں قبروں میں کشادگی اور برکتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کے ثمرات نظر آتے ہوں گے انشاءاللہ۔ میرا رب خود یہ فرماتا ہے کہ وہ لا نضیع اجر المحسنین، بے شک وہ محسنین کے اجر ضائع نہیں کرتا، تو ایسی کوئی نہ کوئی تجارت ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، تو ہم بات کہاں پہ کر رہے تھے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لاسٹ ہم نے جہاں پر چھوڑا تھا اسی پوائنٹ پر آتے ہیں، وہ مجھے لگا کہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ کہیں کسی نے کسی کو اس طرح سے نہ لے لیا ہو، تو اس لیے میں نے کہا مجھے اس کو بھی آپ کو کلیئر کر دینا چاہیے۔ اچھا، اب جو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کی بات آ رہی ہے، نماز قائم کرو، اور
زکوٰۃ ادا کرو. اور پھر دیکھیں اینڈ پہ پھر کہا جائے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. رکوع دیکھیے نماز کا حصہ ہے نا، لیکن پھر الگ سے رکوع کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ رکوع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ٹھیک ہے، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کے رکوع کرو. یہاں سے ہمیں باجماعت نماز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ اکیلے پڑھنا بھی اہم ہے، لیکن مردوں پر نماز باجماعت فرض ہے. ٹھیک ہے، الا یہ کہ کسی کی کوئی ایسی مجبوری ہے، الا یہ کہ کسی کو کوئی ایسا معاملہ درپیش آ گیا ہے کہ وہ واقعی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا اور اس کا معاملہ ہے. یہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں جو چند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا کہ ہر کوئی کہے کہ نہیں میری یہ مجبوری ہے میں نہیں جا رہا، دوسرا یہ کہ میری یہ مجبوری ہے میں نہیں جا رہا. تو پھر مساجد میں جائے گا کون؟ مساجد بنائی کس کے لیے گئی ہیں؟ نماز کے لیے اور مرد حضرات کے لیے. اور ہمارے یہاں تو اتنا بڑا المیہ ہے کہ مرد حضرات خود بھی نہیں جاتے اور اپنی خواتین کو بھی نہیں جانے دیتے. جبکہ جب میں مطلب جو سب سے زیادہ فینٹیسی ہے نا مکہ میں، مدینہ میں، ٹھیک ہے، حرم میں، وہ یہی نظر آتی ہے کہ وہاں پر نمازیں عورتیں بھی باجماعت پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یقین جانیے کہ اتنا اس چیز پہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مرد حضرات کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے نا، کتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ اذان ہو. ٹھیک ہے، اور ان کو یہ موٹیویشن نہیں لے کے جاتی کہ مطلب کہ وہ ان کو یہ ہو کہ اچھا میں میرے لیے ایک جگہ بنائی گئی ہے پراپر جہاں پہ مؤذن اذان دے کر اور امام جو ہے وہ باوضو ہو کر میرا انتظار کر رہا ہے کہ میں جاؤں اور ہم مل کر نماز پڑھیں، اپنے رب کے حضور حاضر ہوں. یہ ان لوگوں کو یہ چیز کیوں نہیں موٹیویٹ کرتی؟ ہم لوگوں کے لیے یہ اتنی بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی دین کی مجلس ہوتی ہے، کوئی محفل ہوتی ہے، تو وہ اتنی بڑی موٹیویشن ہوتی ہے نا. میں نے دیکھا ہے ہم خواتین کے لیے الحمدللہ، خواتین کو میں نے دین کے راستے پہ زیادہ دیکھا ہے. مرد حضرات جو ہے نا اس معاملے میں ذرا حائف ہیں. اللہ پاک ان کو استقامت دے اور اللہ پاک ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے. تو ہمیں جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے اگر اس چیز کی موٹیویشن کہ چلو مل کے کچھ بیٹھ کے کچھ اللہ کی آیات پڑھ لیں، سیکھ لیں، تو مرد حضرات کو یہ چیز کیوں نہیں موٹیویشن دیتی؟ میرا یہ زندگی کا بہت بڑا خواب ہے کہ مدرسہ تو ہے ہی ہے اور ہو، اور آگے اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیاں دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسجد ہو جہاں پر خواتین کے لیے بھی باقاعدہ نماز کا اہتمام ہو، اور وہاں پر خواتین بھی آ کر نماز پڑھا کریں. وہی امام جو ہے وہ ان کے پیچھے خواتین بھی نماز پڑھا کریں، لیکن ان کے لیے پردے کا ایک الگ سے انتظام موجود ہو. تو اس نماز کا جو ہے نا کتنا لطف ہوگا نا کہ جو ایک باقاعدہ پورے ارکان کے ساتھ اور سب کے ساتھ مل کر سنت کے مطابق ادا کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حرم لے کر جائے کہ ہم یہ موقع پا سکیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہمیں ایسے اسباب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مرد حضرات کو بھی مساجد کو آباد کرنے والا بنائے. آمین. تو نماز باجماعت کی جو فضیلت اور فوائد ہے وہ بہت زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کو اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ افضل قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح نماز کے فضائل اور اہمیت میں اگر دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ کی وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا دیکھو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، کچھ میل کچیل باقی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتا ہے. یعنی کہ نمازیں ہماری جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے 5 وقت ہم ایک ایسی نہر میں غوطہ لگاتے ہیں جہاں سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں. تو کون ہم میں ایسا ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے گناہ دھلیں؟ لیکن ہم لوگ بڑے آرام طلب ہو گئے اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بغیر کچھ عمل کیے، بغیر کسی قسم کے نیکیوں کے ہمارے گناہ دھلتے جائیں اور ہم بڑے پاک شفاف ہو کر اور جنتیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہی ہوں اور ہمیں وہاں پہ بلایا جائے اور ہمیں وہاں پہ داخل کر دیا جائے. لیکن جنتیں جو ہے نا وہ اتنی کیا کہنا چاہیے ارزاں نہیں ہے، اتنی سستی نہیں ہے جو ایسے ہی مل جایا کریں. دنیا میں کوئی بہت اچھی سی جگہ ہے نا تو وہاں پر بھی انٹری کے ٹکٹس جو ہے نا وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں. تو جنت جس کی کوئی تمثیل ہی نہیں ہے دنیا میں جو ہے نا اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں کہ جس کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے، تو پھر کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی؟ اس کی یہی قیمت ہے کہ جو حکم میرے رب نے دے دیا ہے اس کو جو ہے وہ پوری طرح بجا لایا جائے. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یہ امر کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی ہیر پھیر والی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا. بہت دفعہ مطلب کافی دفعہ یہ الفاظ جو ہے نا وہ قرآن میں دہرائے گئے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو.
फिर आगे वर्कअू मअ राकिईन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। तो हमारे लिए एक बच निकलने की कौन सी जगह है? सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जिक्र करते हुए फरमाया, जिसने नमाज की हिफाजत की उसके लिए नमाज क़यामत के दिन नूर, बुरहान और निजात का बायस होगी, और जिसने नमाज की हिफाजत ना की उसके लिए उस दिन ना नूर होगा, ना बुरहान होगी और ना निजात। और क़यामत के दिन वो क़ारून, फ़िरऔन, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। ये अहमद, दारमी, बहकी और मिशकात की रवायत है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में कर दे जिनके लिए क़यामत के दिन नूर और बुरहान होगा। नूर तो आप समझ रहे होंगे, बुरहान एक ऐसी दलील कि जो पेश की जा सके, और निजात यानी कि निजात का बायस होगी। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, मैंने हद का एक गुनाह किया है, मुझे हद लगाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुछ नहीं पूछा। इतने में नमाज का वक्त आ गया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। वो शख्स फिर खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक हदी गुनाह किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबुल्लाह के मुताबिक मुझे सजा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? वो कहने लगा, हाँ पढ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो बस अल्लाह ने तेरा गुनाह और तेरी सजा को माफ कर दिया है। हद का गुनाह कर दिए, ठीक है, एक ऐसा गुनाह जिस पर हद नाफिज है, और अल्लाह की हदूद जो है वो नाफिज हो जाती हैं तो फिर वो हटाई नहीं जाती। लेकिन नमाज पढ़ने से उसका वो हद का गुनाह माफ हो गया है। पता नहीं वो किस तरह की कैफियत में होगा ना वो इंसान, उसकी दिली कैफियत क्या होगी। सिर्फ अल्फाज हम लोग जो दोहरा रहे होते हैं ना, हम ये समझ रहे होते हैं कि ये सिर्फ अल्फाज हैं, लेकिन दुआ या नमाज जो है वो सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं है, वो हमारे जज्बात का मजमुआ होती है। पता नहीं किन जज्बात के साथ उसने नमाज पढ़ी होगी ना कि उसके लिए ये परवाना आ गया कि उसका हद का जो गुनाह था वो माफ हो गया। तो हमें अपने अल्फाज पर तो गौर करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने जज्बात पर भी गौर करना चाहिए कि दुआओं में, नमाजों में वो कैसे होते हैं। अगर हम पूरे जज्बात के साथ, पूरी दिलजमाई के साथ अपने रब के हुजूर हाजिर हों, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारे गुनाह माफ ना हो। बाज यहूदी जो उल्मा हैं, वो अपने जो उनके अजीज थे ना, जो मुसलमान हो गए थे, उनसे कहते थे कि इसी दीन इस्लाम पर कायम रहो क्योंकि ये दीन बरहक है। मगर बाज दुनियावी मफादात की बिना पर खुद मुसलमान नहीं होते थे, ठीक है। तो उनके लिए जो है ना अगली आयत का जिक्र हुआ था कि अतअमुरून अन्नास बिल व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब। ये भी बड़ी जो है ना सख्त आयत है कि तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो मगर अपने आप को भूल ही जाते हो, हालांकि तुम किताब यानी तौरात की तिलावत करते हो। अफला ताक़िलून, क्या तुम कुछ भी अकल से काम नहीं लेते? अब यहाँ पर देखिए कि बज़ाहिर तो मतलब मैंने आपको पहले भी कहा है कि किताब जो है या बनी इसराइल है, लेकिन चूंकि हम मुसलमान हैं और हमें पता है कि ये कुरान हमारे लिए और हमारे लिए ही नाजिल हुआ है, तो ये हुक्म हमारे लिए भी है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि क्या तुम जो है ना उन लोगों को तो हुक्म देते हो कि नमाज पढ़ो और ये करो और नेकी के हुक्म तमाम जो हैं, लेकिन अपनी जात को भूल जाते हो। तो अपनी जात को भूल जाना, ठीक है, और दूसरों को जो है ना वाज करते रहना, ये एक बहुत बड़ी बुराई है। और इसकी सजा, ऐसा शख्स, एक आम शख्स जो गुनाह करता है उसकी भी सजा है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो दूसरों को तो वाज करता रहे लेकिन अपने ऊपर उन चीजों को लागू ना करे, तो वो बुराई जो है ना उस बुराई से ज्यादा बड़ी है, ठीक है, और उसका हिसाब भी ज्यादा है। इसके बारे में जो म, अगर देखा जाए तो मुसलमानों का जो हाल है ना, वो भी बनी इसराइल से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। क्योंकि वो आज का जो मुसलमान है वो दूसरों को तो हुक्म देता है लेकिन अपने आप को वो भूल जाता है। वाज करने के वक्त तो जो है ना वो बड़ा नेक होता है, और जब वो मिंबर से हट के साइड पे होता है तो फिर उसके अमाल दूसरी तरह के हो जाते हैं। तो इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा, उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, और उसकी अंतड़ियां आग में निकल कर ढेर हो जाएंगी। वो उनके गिर्द ऐसे घूमेगा जैसे गधा अपनी चक्की के गिर्द घूमता है। आग वाले उसके गिर्द जमा हो जाएंगे और कहेंगे, ए फलां, तेरा क्या मामला है? क्या तू हमें नेकी का हुक्म नहीं देता था और हमें बुराई से मना नहीं करता था? वो कहेगा, मैं तुम्हें नेकी का हुक्म देता था और खुद वो काम नहीं करता था, और तुम्हें बुराई से मना करता था और खुद उसका इर्तिकाब करता था। ये बुखारी की रिवायत है।
बाब है इसका सिफतुन्नार। और कितनी बड़ी ये बात है ना, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो शख्स दावत देकर खुद अमल ना करे उसे दूसरों से ज्यादा सजा मिलेगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। हमें फिर से एक दफा अपनी तरफ झांकने की जरूरत है। क्या दूसरों को जो हुक्म देते हैं उस पर अपना अमल भी है हमारा? अब इससे हम ये नहीं ले सकते कि जो खुद अमल नहीं करता वो दूसरों को रोक भी नहीं सकता, या उसको नहीं रोकना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे जैसे दूसरों को कहें, ठीक है, तो अपने गिरबान पर जरूर नजर हो। अगर हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ नसीहत किसी को कर रहे हैं, तो ये देखें कि क्या इस पर मेरा अमल है। अगर हम सुन रहे हैं किसी से कोई नसीहत, तो हम ये देखें कि अभी मेरे ज़हन में किसी दूसरे का ख्याल तो नहीं आ रहा कि वो फलां फलां ये काम नहीं करता, मैं अपनी ज़ात को सोचूं मैं ये करती हूँ। तो अल्लाह के जो अहकाम है ना, उनको हमें अपने दिल पे उतरता हुआ महसूस करने की जरूरत है, इल्ला बजाय इसके कि हम दूसरे लोगों को सोचते रहें और उनके बारे में गौर करते रहें। हमें अपनी जात पर उनको लेने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब से वो अमाल ले ले जिनसे वो राजी होता है। अगली आयत में देखिए, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और मुश्किल पड़ने पर सब्र और नमाज से मदद लो। फिर नमाज का जिक्र आ गया। अब आप नोट करते जाइएगा कि अभी हम कितनी आयत पढ़ चुके हैं, शुरू से लेके यहाँ तक कोई 45 आयत हुई हैं, और नमाज का जिक्र कितनी दफा आ रहा है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, बिलाशुबा नमाज गिराबार है, भारी है, मगर उन आजिजी करने वालों पर गिराबार नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर बाज उलमा जो है ना वो इल्ला लकबीरतुन का माना जो है वो लेते हैं नमाज के लिए, ठीक है, और बाद में इसका माना जो है वो सब्र के लिए भी लिया है, कि दोनों चीजों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है ना, वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद हासिल करो नमाज और सब्र के साथ। तो बाज उलमा ने इसका माना सब्र के लिए भी लिया है, कि सब्र करना ऐसे हालात में, मुश्किल के वक्त में सब्र करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है, गिरा है, भारी है। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है जो डरने वाले हैं, जो अल्लाह ताला से खुशू रखने वाले हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नून, आगे अल्लाह ताला ने उनकी एक और सिफ्त बताई है कि वो लोग जो गुमान रखते हैं किसका, अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि वो अनकरीब अपने रब से मिलने वाले हैं। जिनको ये पता होता है ना, जिनका ये यकीन पुख्ता होता है कि मेरा रब जो या हय्यु या कय्यूम है, हमेशा से कायम रहने वाला है और हमेशा कायम रहेगा, जिंदा व जावेद है, मुझे उसके सामने हाजिर होना है, और यकीनन मुझे वो इन जो मैंने सब्र किए उनका बदला देने वाला है। तो फिर उन लोगों के लिए वो सब्र जो है ना वो भारी नहीं होते, वो गिरा नहीं होते, उनके लिए सब्र करना मुश्किल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको अपने रब के साथ मुलाकात की कभी उम्मीद बल्कि यकीन होता है। वअन्नहुम इलैहि राजिऊन, और वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। तो इससे हमें जो है ना वो पता चलता है कि असल में हमारा सब्र ना कर सकना, हमारा नमाज ना पढ़ सकना, और हमारा हर बुराई की तरफ जाना, इस बात की दलील है कि हमें अपने अंजाम और अपनी आखिरत की तरफ जो है ना पुख्ता यकीन नहीं है। हम कहते तो हैं जुबान से कि हाँ लौट के जाना है और मरना है और ये और वो, लेकिन हमें जो है ना वो इस पर पुख्ता यकीन हासिल नहीं है, हमारे दिलों को पुख्ता यकीन नहीं है कि हाँ मैंने भी मरना है। हम जो मरना है ना वो किसी के साथ ही रिलेट करके बैठे हुए हैं। जैसे वो शेर है ना इसके ऊपर, कि कुछ अल्फाज जो है ना पहले वाले मुझे उसके याद नहीं आ रहे, लेकिन कुछ इसी तरह से उसका मफहूम था कि जो हमें ये लगता है कि जो दफन हो चुके हैं ना उन्होंने ही मरना था बस। तो ये जो है ना वो याद रखने की जरूरत है कि जो दफन हो चुके हैं वो तो जा चुके हैं, लेकिन इनकी तरह कुछ टाइम के बाद, आज से 100 साल के बाद अगर हम सोचें, तो आज से 100 साल के बाद हम में से कोई भी नहीं होगा, हम सब भी वहीं कहीं दफन होंगे। तो उस चीज को जब हम अपनी जात के ऊपर लेकर सोचेंगे, तो तब जो है वो हमारी क्या होगा, हमारे लिए सब्र भी मुश्किल नहीं होगा, हमारे लिए शुक्रगुजारी भी मुश्किल नहीं होगी, हमारे लिए नमाजें भी गिरा नहीं होंगी, ठंडे पानी से वजू भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठंडी रातों में उठना भी मुश्किल नहीं लगेगा, और कोई भी अमल वो फिर हमें किसी किस्म की मुशक्कत लगेगा ही नहीं, जिस वक्त हमारी ये उम्मीद होगी कि हमें अपने रब से मुलाकात करनी है और हमें उसकी तरफ पलटना है। अगेन वही आयत जो है ना आगे आ रही हैं, लेकिन सब्र का जिक्र आया है, तो उस पर थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक नुस्खा बता दिया है कि जब मुश्किल आए तो सब्र और नमाज को अपना शार बना लो।
اور اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت آپ کی مصروف ہوگی نا، اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود کم ہوتی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں صبر سے مراد روزہ بھی لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی تو خود بھی نماز میں مشغول ہوتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور صبر کہتے کسے ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت تو پیش نہیں آئی۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہ تھی، اس سے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی، وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا۔ وہ اندر جا کر کہنے لگی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہ تھا، میں اب صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو۔ ہوں ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ ہم کیا کہتے ہیں، رہتے رہتے کرتے کرتے صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ صبر آ جو جاتا ہے نا، وہ کبھی رہ رہ کر آتا ہے، وہ اصل میں صبر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی جو ڈیفینیشن بتائی ہے وہ یہ ہے صبر عند الصدمۃ الاولی، جو بالکل صدمے کی شروع میں جو ہوتا ہے نا وہ صبر ہوتا ہے، اور اسی وقت ہمیں صبر آ نہیں رہا ہوتا۔ ہم رو 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 کر جب تھک جاتے ہیں، جس وقت ہم اب اچھی طرح جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ہلکان کر چکتے ہیں، اس وقت ہم کہتے ہیں ہاں آخر صبر آئی ہے، تو وہ صبر نہیں ہوتا، وہ تو ہماری تھکاوٹ ہوتی ہے جو ہم نے اپنی جو ہے نا کوشش کر کے اپنے آپ کو ہلکان کر کے، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس سب کے کر لینے سے ہماری جو ہے نا وہ کوئی کتھارسس ہو جائے گا، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ ہم خود کو ہلکان کر کے اور اس پر ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں صبر آ گیا۔ اور جو صورت نے بات کی ہے نا وہ بات کتنی حقیقت کے قریب ہے کہ ہمیں بھی جب صبر کی کوئی تلقین ہم کسی کو کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا سننے کو ملتا ہے کہ میرے جیسی مصیبت تمہارے اوپر آئی ہوتی نا تو پھر تمہیں پتا چلتا۔ ہاں صبر کی تلقین اس لیے کر رہی ہو نا کیونکہ تم خود اس حال سے نہیں گزر رہی۔ تو اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں تب آتی ہیں نا جب ہمارا ہمارے رب پر ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، جب ہمارا ہمارے اوپر رب کے اوپر ایمان ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ مجھے جو یہ مصیبت آئی ہے یہ میرے رب کے حکم کے بغیر آ نہیں سکتی تھی، تو پھر ہم یہ بات اس طرح کی بات کر کیسے سکتے ہیں۔ میں نے اکثر یہ چیز جو ہے وہ نیتوں پہ دیکھی ہے کہ نیت کوئی ہو جاتی ہے، کہیں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ اتنے آپے سے باہر ہو گئے ہوتے ہیں، اتنے آپے سے باہر ہو گئے ہوتے ہیں، اور نعوذ باللہ اتنے اتنے کفریہ کلمات جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تجھے کیا مل گیا، تو نے مجھے میرا فلاں اور فلاں مجھ سے لے لیا، اے اللہ تجھے کتنی کیا کمی تھی کہ تو نے مجھ سے یہ لے لیا، اے اللہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں کر دیا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے جملے میں نے خود بولے جاتے ہیں اور میں نے اپنے گانوں سے سنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت ایک دفعہ میرا دل کانپ جاتا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ہونا تھا، یا پھر جو ہے نا وہ اکثر کیا کہا جا رہا ہوتا ہے، دعاؤں میں کہا جا رہا ہوتا ہے اے اللہ تو کسی بھائی کا جو ہے نا وہ کسی بہن کا بھائی نہ لینا، اے اللہ تو کسی ماں کا جو ہے نا وہ بیٹا نہ لینا۔ تو مطلب پھر دنیا سے جانا کس نے ہے؟ کیا اس اٹل حقیقت کا ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے؟ تو ہمارے جو ماں باپ بہن بھائی ہوں گے وہ کوئی دنیا سے مختلف ہوں گے کہ جو نہیں جائیں گے کبھی بھی، اور ہمیں جو ہے نا وہ کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا ہے قرآن میں، سورۃ البقرہ کی اگلی جو آیات ہیں دوسرے پارے میں آئے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور البتہ عنقریب ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کس سے؟ خوف سے، بھوک سے، جانوں کی کمی سے، ٹھیک ہے، مال کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے۔ تو وبشر الصابرین، خوشخبری پھر صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو کیا ہمیں اس چیز کا نہیں اندازہ؟ پھر ہم کیسے جو ہے نا اتنے بے بس اور اتنے بے آسرا خود کو فیل کرنے لگتے ہیں، اور دوسروں سے ہم جو ہے نا ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، اس وقت پہلے سٹیج پہ خود کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس وقت خود کو سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ نہیں میرے بیٹے کی جو نا ڈیتھ ہو گئی تھی، تو جی ایک جی یہ والا بالکل، واقعہ بھی ام سلم ہاں کی ہے شاید۔ ہاں جی وہ بھی انہیں کا ہی ہے۔ تو دیکھیے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے آس لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور ان کی دعائیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ٹوٹل ان کے اندر یقین جھلک رہا ہوتا ہے، تو پھر رب ان کو مایوس نہیں کرتا، میرا رب پھر ان کو ان سے بہترین عطا کیا کرتا ہے۔
ہمارے اپنے یقینوں میں کمی ہوتی ہے، ہمارے اپنے ایمان بڑے کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کسی پہ ایسی کوئی مصیبت گزری نہیں ہے، اس لیے وہ ایسا کہہ نہیں سکتا، ایسا کر نہیں سکتا۔ ایسے لوگ ایسے لوگ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ جو بڑے تکلیف میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود میں نے ان کو بڑا صبر میں دیکھا ہے، بہت صبر میں دیکھا ہے، لیکن بعد میں انہی لوگوں کے حالات جو ہے نا میں نے بڑے بہتر ہوتے دیکھے ہیں۔ اور جو لوگ وبیلہ کرتے رہتے ہیں، رونا دھونا کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کی مدد نہیں ہوتی پھر۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ مدد اس نے اپنی انہی کے ساتھ رکھنی ہے جن کو یہ یقین ہوگا کہ میرے رب کی مدد آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب یہ یقین ہوتا ہے نا تو پھر ہمارے وبیلے اور ہمارے گریبان چاک کرنا اور منہ پیٹنا اور یہ چیزیں پھر نہیں ہوتی۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی اور بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ ہوں اچھا، نیکسٹ جو آیات ہیں وہ اگین وہی آیات ہیں جو پچھلے رکوع میں گزر چکی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو بھی یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تمہیں تمام اقوام عالم سے بڑھ کر نوازا تھا۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جب نہ تو کوئی کسی دوسرے کے کام آ سکے گا، نہ اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اسے معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا، اور نہ ہی ان مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی۔ پھر وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ یہ لوگ تمہیں سخت دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہاری اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ یہاں پر ایک بہت اہم چیز پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی نفس اس دن کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کی جو ہے نا وہ اتنی کیا کہنا چاہیے کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہے اس دن کہ کوئی کسی کے کام آ سکے اپنے رب کے مقابلے میں، کیونکہ اس دن تو مالک یوم الدین وہ ہوگا نا، اس دن بدلے کے دن کا مالک وہ ہے، جزا دے سزا دے اپنے بندوں کو، ہر چیز پہ کل اختیار اس کا ہوگا۔ تو اس دن کسی انسان کی کیا ہمت اور کیا اوقات اور کیا مجال ہے کہ وہ کسی کے کام آ سکے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ سفارش پر تکیہ کر کے بیٹھے رہنا نیری بے وقوفی ہے۔ ان کے اسی غلط عقیدے کا جو ہے نا اس آیت میں جواب دیا گیا ہے کہ عذاب سے نجات کی جو 4 صورتیں ممکن ہیں ان میں سے کوئی بھی تمہارے کام نہ آ سکے گی۔ نہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہوگا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ وہ فدیہ دے کر چھوٹ سکے گا، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں وہاں اس کا کوئی حامی و مددگار ہوگا۔ لہٰذا خوب سمجھ لو کہ محض انبیاء کی اولاد ہونے کی بنا پر تم کبھی اپنی کرتوتوں کی سزا سے بچ نہ سکو گے۔ یہ درست ہے کہ قیامت کے دن انبیاء اور صلحاء گناہگاروں کے لیے سفارش کریں گے، لیکن اس سفارش کی شرائط ایسی ہیں کہ سفارش پر تکیہ کرنا مشکل ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ سفارش وہی کرے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور بغیر اجازت کے کسی کی کوئی سفارش ہو ہی نہیں سکے۔ سفارش بھی وہی کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے، اللہ کا اذن نہیں ہوگا، وہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور جتنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی اتنی وہ اجازت دے گا، اور صرف اسی گناہ کے لیے سفارش کر سکے گا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا، اور صرف اسی شخص کے حق میں کر سکیں گے جس کے حق میں سفارش کرنا منظور ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے یہاں بھی ایک بہت غلط عقیدہ یہ موجود ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ سفارش کروا کر ہم لوگ بچ سکتے ہیں، اور ہم نے جو ہے نا چند کچھ اپنے بزرگ اور کچھ اس طرح کے لوگ ہمیں ہوتا ہے ذہن میں کہ وہ فلاں 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 ان سے ہم سفارش کروا لیں گے، اور ہم تو دعائیں بھی ان کے آگے کرتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ ہے اور وہ ہماری جو ہے نا سفارش کریں۔ تو ایسا کچھ بھی جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ رب کی ذات اس دن جو اختیار ہے نا سفارش کا، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے، سفارش کا۔ اب سفارش کا جو اختیار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، لیکن وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تب سفارش کا حکم دیا جائے گا جس وقت کافی جو ہے نا وہ سزا کاٹی جا چکی ہوگی۔ جو حشر کا میدان ہے نا، وہ بھی تو وہی بات آتی ہے کہ اس میں جتنے مراحل ہیں
اس کے اوپر تو ایک اسپیشل لیکچر کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سے لیکچر جو ہے وہ موجود ہیں اس کے اوپر، کہ وہاں پر حالات کس کس طرح کے گزر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو سفارش کا حکم ہوگا، اور ایک لمبے سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز رہیں گے، اور اس لمبے سجدے کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اب سر اٹھائیے اور مانگیے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور چند ہزار یا کچھ اس طرح کی تعداد آتی ہے کہ ان لوگوں کو نکال کے لے آئیں گے، اور پھر ایسے نکالتے نکالتے، ٹھیک ہے، سب کو لے آئیں گے، لیکن یہ ہوگا کہ جتنی دیر نکالنے میں لگے گی اور سفارش میں لگے گی، جنہوں نے جو گناہ کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ جن کو جتنی سزا دینا چاہتا ہے یہ سارا اس کے اختیار میں ہے، تو وہ لوگ اتنی دیر میں اپنی سزائیں بھگت چکے ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو آج مر گیا، آج اس دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، اس کی تو قیامت شروع ہو گئی نا، وہ تو اپنا حساب کتاب بھگتنا شروع ہو گیا، تو سفارشیں تو جا کے قیامت کے دن ہوں گی نا۔ اس لیے کسی ایسے عقیدے کے اس میں رہنا کہ میری سفارش ہو جائے گی اور میری نجات ہو جائے گی، اور اس چیز کو لے کے بیٹھے رہنا، یہ انتہائی بے وقوفی اور احمقانہ حرکت ہے۔ اگر سارے کام ہماری سفارشوں پر ہی ہونے ہوتے تو پھر اتنی بڑی کتاب اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ نہ دے کر بھیجتے، صرف ایک سفارش جو ہے نا وہ ہو جاتی اور ہم سب معاف کر دیے جاتے۔ اس کتاب کا اور اس اتنے پورے نصاب کا کیا جو ہے نا بھیجنے کی ضرورت تھی؟ اس چیز پر ہمیں سوچنے کی، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہترین عمل لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اس دن جس دن کوئی سفارش نہیں کام آئے گی، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کوئی نفس، کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی مواخذہ اس دن قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی ایسا ہوگا کہ جو مددگار ہو سکے، تو ہمارا رب اس دن ہمیں کافی ہو جائے، اور ہمیں اس کی کفایت جو ہے نا وہ مانگتے رہنا چاہیے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے نا، اس کا ورد بھی کرتے رہنا چاہیے، کہ واقعی میں جو کافی ذات ہے نا وہ صرف ہمارا ایک رب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا وہ فہم عطا کرے جو واقعی ہی صحیح فہم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے مغالطوں سے اور غلط عقیدوں سے نجات بخشے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔